مفید گھریلو ٹوٹکے شوگر کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی دوا سے کم نہیں۔ مونگ پھلی شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ شوگر کے مریض کو روزانہ مٹھی بھر مونگ پھلی کھا لینی چاہیے۔ یہ ایک طرح سے دوا کا کام دیتی ہے۔ نیند کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو بہت کم وقت کے لیے سوتے ہیں یا جنہیں کم خوابی کے مسائل درپیش ہیں، ان کے دماغ کا سائز بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیند کے دورانیے کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نیند کی کمی سے دماغ کا سائز گھٹتا ہے۔ جسمانی وزن میں اضافے کی وجہ۔ طبی تحقیق کے مطابق جسمانی وزن میں اضافہ کی ایک وجہ مخصوص ادویات کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ مذکورہ دواؤں میں کچھ ذیابطیس کی دوائیں ہیں، کچھ سکون آور اور چند دیگر مخصوص دوائیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے ادویات کے استعمال میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ پیشاب کی تکلیف۔ پیشاب کی ہر طرح کی تکلیف میں پانی پینا مفید ہے۔ پانی ذرا نیم گرم پیا جائے، اس سے پیشاب کی ہر طرح کی تکلیف میں آرام ملتا ہے۔ پیٹ میں گیس بننا۔ اگر آپ کو اکثر گیس کا مسئلہ لاحق ہوتا ہے تو چیونگم سے گریز کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اسے چبانے کے دوران میں لوگ لابِ دہن کے ساتھ کافی مقدار میں ہوا بھی نگل لیتے ہیں، جس سے آنتوں میں زیادہ گیس بننے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ جسم میں کسی جگہ کانٹا چبھ جائے تو تھوڑا سا گڑ لے کر اس میں پیاز کاٹ کر ملائیں اور متاثرہ جگہ پر باندھے، کانٹا خود بخود نکل آئے گا۔ نشہ سے چھٹکارا۔ 1 کلو دہی لے کر اسے صاف ستھرے کپڑے میں باندھ کر صبح کے وقت کھونٹی یا کیل وغیرہ پر لٹکا دیں۔ شام کو جب اس کا تمام پانی نچڑ جائے تو نشہ کے عادی مریض کو کھلا دیں۔ اسی طرح صبح بھی یہی عمل کریں اور جب بھی نشہ کی طلب ہو تو آدھا پاؤ دہی کھلا دیا کریں۔ اس طرح چند روز کے مسلسل استعمال سے نشے کی رغبت کم ہو جائے گی۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے صبح ننگے پاؤں سبز گھاس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر معدے کی تیزابیت کی شکایت زیادہ ہو یا اکثر رہتی ہو تو 3 سے 4 مرتبہ دن میں ناریل کا پانی پیا کریں، افاقہ ہوگا۔ اگر آپ چہرے پر جھریاں پڑنے سے پریشان ہیں، چہرے پر خاص کر آنکھوں کے آس پاس بادام کا تیل ملیں، اس سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ خواتین اپنے ہاتھوں کو نرم و ملائم بنائیں۔ گھریلو خواتین کپڑے دھوتی ہیں، برتن مانجتی ہیں تو ان کے ہاتھ اور انگلیاں کھردرے ہو جاتے ہیں۔ عرق گلاب میں گلیسرین ملا کر ہاتھوں اور کلائیوں پر لگا لینا چاہیے، اس سے ہاتھ اور انگلیاں نرم رہتی ہیں۔ قیمتی نیل پالش دوبارہ قابل استعمال بنائیں۔ کئی خواتین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی قیمتی نیل پالش جلد سوکھ کر استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ ایسی تمام خواتین جب بھی نیل پالش استعمال کریں تو اسے ادھر ادھر رکھنے کی بجائے فریج میں رکھیں۔ ایسا کرنے سے نیل پالش کبھی خشک ہو کر خراب نہیں ہوگی۔ خارش کا علاج۔ لہسن کو تیل میں ابال کر مالش کرنے سے خارش میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ عمل خون بھی صاف کرتا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ جسم کا جو بھی حصہ گرم بھاپ لگنے کی وجہ سے جل جائے تو اس پر کچا آلو پیس کر لگا دینے سے چند منٹوں میں آرام مل جاتا ہے۔ کپڑوں سے گھاس کے داغ دور کرنے کے لیے ان پر پیرافین لگائیے، اس کے چند منٹ کے بعد کپڑے کو گرم پانی سے دھو ڈالیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ مولی کھانے سے منہ میں بدبو۔ مولی کھانے کے بعد منہ سے بو کے علاوہ بہت ناگوار قسم کی ڈکاریں آتی ہیں۔ مولی معدے میں موجود ہر چیز کو ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے مگر خود ہضم نہیں ہوتی یا پھر دیر میں ہضم ہوتی ہے۔ اگر مولی کھانے کے بعد مٹر کے چند دانے چبا لیے جائیں تو ڈکاریں نہیں آئیں گی۔ اگر کچھ گرم کھاتے ہوئے زبان جل جائے تو اس کے لیے گھر میں پڑی چینی سے بہتر کوئی فوری علاج نہیں۔ جب بھی زبان یا منہ کا کوئی حصہ جل جائے تو فوری منہ میں چینی ڈال لیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ مولی کھانے کے بعد اگر مٹروں کے چند دانے چبا لیے جائیں تو بھی مولی کی بو دور ہو جائے گی۔ کرنسی نوٹوں سے چکنائی دور کریں۔ اکثر جب کرنسی نوٹوں پر چکنائی لگ جاتی ہے تو دکاندار حضرات سے لینے سے انکار کرتے ہیں۔
ऐसे नोट जिस पर चिकनाई लगी हो उठाएं और साफ पेट्रोल में डिबोकर निकालें। इसके बाद उसे खुश्क करने के लिए किसी साफ जगह में रखें। 1 आध घंटे के बाद आप नोटों से चिकनाई के दाग उतरे हुए पाएंगे। अगर आप बढ़ती हुई तौंद से तंग हैं तो इसका इलाज एक घरेलू टोटका है। अपने दिन की शुरुआत नींबू के रस से कीजिए। 1 गिलास नीम गर्म पानी में नींबू का रस शामिल करके चुटकी भर नमक डालिए और पी जाएं। इसका रोजाना इस्तेमाल ना सिर्फ आपके जिस्मानी अफ़ाल को बेहतर रखता है बल्कि ये अमल रफ्ता रफ्ता बढ़े हुए पेट को भी कम करता है। सुबह चाको चौबंद और तरोताजा रहने के लिए 1 प्याली गर्म दूध में 1 चम्मच शहद डालकर सोने से पहले रोजाना लें। जिस्म भी चुस्त रहेगा और ताजगी का एहसास भी होगा। बाज़ औक़ात चोट लगने से नील पड़ जाता है जो बहुत बदनुमा लगता है। शहद में थोड़ा सा नमक मिलाकर नील पर लेप करने से ठीक हो जाता है। छुरी की धार तेज करने के लिए अक्सर घर की खवातीन को ये शिकायत रहती है कि घरेलू इस्तेमाल की छुरियां जल्द ही कुंद पड़ जाती हैं। कोई भी चीज काटने से पहले छुरी को गर्म पानी में भिगो लेने से सारा दिन उसकी धार तेज रहती है। अगर हाथों की खाल ढीली महसूस हो तो इसको टाइट करने के लिए सिर्फ अंडे की सफेदी को इस्तेमाल में लाएं। अंडे की सफेदी को अलग करके उसे खूब फेंट कर हाथों पर मलें। तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद जब अंडे की सफेदी हाथों पर सूख जाए तो इसे ठंडे पानी से धो लें। इस अमल को दोहराने से हाथों की खाल खुद ब खुद टाइट रहने लगेगी। मछली ताजा है या बासी? मछली पर उंगली से दबाव देकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ताजा है या बासी। याद रखें, बासी मछली का गोश्त नरम होता है और ताजा का सख्त। इसके साथ साथ इसके गल फड़े भी सुर्ख होने चाहिए। बासी मछली की पहचान का आसान तरीका ये भी है कि उसकी बू नाकाबिले बर्दाश्त होती है। नए कपड़ों को धोने से पहले अगर आप नए कपड़े पहली बार धो रही हैं तो उनको ठंडे पानी में नमक मिलाकर धोएं। इससे कपड़े का रंग पक्का होगा और बदरंग होने से बचे रहेंगे। चावलों के डब्बे में नीम के सूखे पत्ते रख दें तो डब्बे में कीड़े दाखिल नहीं होंगे। अगर सालन पतला हो जाए तो इसमें थोड़ी सी भुनी हुई सूजी डाल दें। सालन गाढ़ा और जायका भी अच्छा हो जाएगा।